شاعر نے کہا تھا کہ ایمان کہو طالب دستار نہ ہوئے، ایمان کہو طالب دستار نہ ہوئے، مومن کبھی باطل کا طرفدار نہ ہوئے یہ لفظ شاید اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، وہ آپ سے اچھا کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ نہیں؟ ایمان کہو طالب دستار نہ ہوئے، مومن کبھی باطل کا طرفدار نہ ہوئے، آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر، بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہوئے، آقا وہی آقا ہے جو بندے کی کرے فکر اور بندہ وہی بندہ ہے جو غدار نہ ہوئے، بیمار بدن کے لیے تریاق ہزاروں، اللہ کوئی ذہن کا بیمار نہ ہوئے، اللہ کوئی ذہن کا بیمار نہ ہوئے۔ اور ایک شعر سن لے کہ جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر۔ آج کل فتنہ بہت زور و شور پر ہے، میں اس کا مطلب وقت نہیں میرے پاس تو ذکر کروں، بس شعر سن لے کہ جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوئے، جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوئے۔ اور ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ، ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہوئے، اور مولا علی پاک کا حبدار نہ ہوئے، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہم وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں، امام اہل سنت نے جو ہمیں درس دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، یہی میرے امام کا پیغام ہے، یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی پیغام بریلی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ جھوٹا ہے دغا باز ہے وہ عاشق حیدر جو ذکر ابو بکر پہ سرشار نہ ہوئے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدے کے گویے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے، ہم سے تو کسی ایک کا انکار نہ ہوئے۔ حضرات وقت بہت کم ہے، مفتی رفیق صاحب اللہ کی تقریر ہونی ہے، ان سے پہلے میں ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ثنا خان رسول بلبل باغ مدینہ محترم حافظ و قاری محمد عامر رزاقی صاحب اللہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ آئیے ان کے استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کی چھاؤں میں کر لیں، میری آواز کے ساتھ آواز ملائیں، نعرے کا جواب دے دیں، نعرہ تکبیر۔ اور بلند آواز سے سارے حضرات اگر ہاتھوں میں کچھ نہ ہو تو نبی کے نام پر اٹھا لیں، تو انشاءاللہ اگر نہیں ہوگا تو ہوگا بھی نہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ذرا سارے حضرات اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیں اور رسول کی رسالت کی گواہی دیں لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، عرس مقدس، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ثنائے سرور کونین بالتفصیل کرتے ہیں، منور اس طرح سے عشق کی قندیل کرتے ہیں، سنا ہے نعت پاک مصطفیٰ جو لوگ پڑھتے ہیں، دعائیں ان کے حق میں حضرت جبریل کرتے ہیں۔ آج بھی لوگ نام اہل سنت کی شاعری سے استفادہ کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے علامہ اعجاز قامتی نے اسی ردیف و قافیہ پر، اسی بحر پر ایک نعت کہی تھی، وہ کہتے ہیں یا نبی نسخے تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، زندگی میں تو انہیں مان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا، زندگی میں تو انہیں مان نہ پایا لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور اس کی قبر میں آئیں گے، وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے ایک مرتبہ اپنے نبی کو پکار لے اور کہہ دے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ سارے حضرات جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کی قبر میں حضور تشریف لائیں گے، وہ لوگ اپنے نبی کو پکاریں، پھر ایک مرتبہ کہہ دے یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ منبر نور پر آپ دیکھیں حضرت مولانا انتخاب صاحب اللہ جن کا تعلق سرکار بانسا کے دیار سے ہے، یعنی بانسا شریف سے ہے، وہ موجود ہیں، اور محترم حافظ و قاری اشتیاق نیاز احمد صاحب اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، قاری طفیل صاحب اللہ، ثنا خان رسول محترم عامر رزاقی صاحب اللہ جن کا تعلق بھی بانسا شریف سے، وہ بھی موجود ہیں، محترم ثنا خان رسول پیکر ترنم معظم اسماعیلی صاحب جن کا تعلق رامپور کٹرا سے ہے، موجود ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سارے طلبہ موجود ہیں جن کے نام سے میں واقف نہیں، وہ موجود ہیں، ان سب کی دعائیں اور آپ سب کا ساتھ انشاءاللہ رہا تو یہ پروگرام اپنی کامیابیوں کی دہلیز تک پہنچ جائے گا۔ بہت ہی جلد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے خطیب اہل سنت علامہ مفتی رفیق عالم صاحب اللہ کھنہ پوری تشریف لا چکے ہیں، ان کی بھی آمد ہونے والی ہے، اور آج کی سرپرستی خلیفہ حضور گلزار ملت پیکر علم و عمل حضرت حافظ و قاری عبدالحکیم صاحب اللہ اسماعیلی مدرس الجامعۃ الاسماعیلیہ مسولی شریف، ان کی بھی آمد ہو چکی ہے۔ کچھ ہی لمحات کے بعد وہ بھی منبر نور کی زینت بنیں گے، آپ حضرات ان کے
چہرے منورہ کی زیارت فرمائیں گے. بہت اچھے نقیب بھائی محترم قاری دلشاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی دعائیں اور پشت پناہی مجھ کو حاصل ہے, اس لیے میں کچھ اشعار آپ کو سنا رہا ہوں. علامہ اعجاز کہتے ہیں کہ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. زندگی میں تو انہیں مان نہ پایا, لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا. اور جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اور کہتے ہیں کہ بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام, بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام. یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا, یا نبی کہنا ہی چاہا تھا, یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا. اور خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے, یعنی دامن کو سنبھالا تو گریبان گیا. خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے, یعنی دامن کو سنبھالا تو گریبان گیا. یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. زندگی میں تو انہیں مان نہ پایا, لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان. پھول میں جلوہ فرما جملہ سامعین و سامعات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے خسرو خوباں, تاجدار کونین, سیاح لامکہ, شہنشاہ انس و جاں, زخم خوردہ انسانیت کے طبیب, اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ پرانوار میں جھوم کے درود پاک کا نذران وفا پیش کریں. پڑھے باوذ بلند, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں نذرانے محبت پیش کرتے ہوئے میرے امام نے کہا تھا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. اور فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. آج لوگ کہتے ہیں کہ نعت خوانی یہ ان لوگوں نے شروع کر دی, حالانکہ ایسا نہیں ہے. نعت کہنا, حضور کی تعریف بیان کرنا, حضور کی توصیف بیان کرنا, یہ خود رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں جب کچھ دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا, وحی نہیں آ رہی تھی, تو کفار مکہ حضور کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ لگتا ہے محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے, اس لیے وحی نہیں آ رہی. ایسا ان لوگوں نے کہا. تو ڈائریکٹ اس کا جواب آنا چاہیے تھا, لیکن نہیں. رب دیکھیں, آپ دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کفار مکہ کو کیسے جواب دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے والضحیٰ, اے روشن چہرے والے. پھر فرمایا واللیل اذا سجا, تیری پیاری زلفیں جو آ جاتی ہیں چہرے پر. پھر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی, اے محبوب کس نے کہہ دیا کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا اور تجھ سے ناراض ہو گئے. قرآن ہے کتاب ہدایت, لیکن ہدایت بندوں کو بعد میں ہو رہی ہے, پہلے مصطفیٰ کی تعریف میں ہے کہ نہیں. تو یہ رب کا طریقہ ہے. حضور کی نعت پڑھنا یہ خود رب تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. سمجھے, صحابہ نے قرآن سے نعت سیکھی, اور صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین نے, یہ سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے. ہم اہل سنت اس پر عمل کرتے ہیں. میرے امام کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. پھر مرشد حضور تاج الشریعہ جب قلم اٹھایا تو یوں فرمایا, بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں, ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں. جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں, جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی